ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو کلمے والے سجدے والے موت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق دی ہے، اور یہ دعا کریں کہ جو حضرات اب تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، اللہ اسے بھی جلد سے جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ اس دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں کبھی تکلیف نہ آئے، کبھی مصیبتیں نہ آئے، کبھی دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہم یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم ہمیشہ جوان رہے، بڑھاپے پہ ہماری زندگی نہ گزرے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہے، کبھی موت نہ آئے، ہم ہمیشہ جوان رہے، کبھی بڑھاپے کی عمر میں ہم نہ پہنچے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی تکلیفیں نہ آئے، کبھی مصیبتیں نہ آئے، کبھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کبھی ہمیں دھوکہ نہ ملے، کبھی میں بے سکون نہ ہو جاؤں، اگر ایسی زندگی چاہتے ہیں اور ایسی دنیا چاہتے ہیں، ایسا گھر چاہتے ہیں، تو وہ ایک ہی ہے، جنت۔ جنت میں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپے کی عمر میں نہیں پہنچیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی، کبھی بیماریاں نہیں آئے گی، کبھی آپ اداس اور غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دنیا کے مسلمانوں سے، ایمان والے بندوں سے اور دنیا کے لوگوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، دوڑو اس رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور یہ جنت کس کے لیے تیار کیا گیا؟ اللہ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت جو تیار کیا گیا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیک انسانوں کے لیے۔ اور اللہ جہنم تیار کیے ہیں وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جہنم
کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس گھر کی تیاری کریں کہ جہاں ہمیں ہمیشہ سکون سے رہنا ہے، کبھی مصیبت نہیں آئے گی، کبھی تکلیفیں نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے اور ایک اینٹ جو ہے وہ چاندی کی ہے۔ آج جو ہم لوگ گھر بناتے ہیں، اپنے گھروں کے تعمیرات کے کاموں میں پتھر لگاتے ہیں، اینٹ لگاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جو جنت میں محل دیں گے، اس کی ایک اینٹ جو ہوگی وہ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ جو ہوگی وہ چاندی کی ہوگی۔ اور ہم اپنے گھروں میں جو سیمنٹ کا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں گھر بنانے میں، جنت میں سیمنٹ نہیں رہے گا، بلکہ تیز خوشبو والی مشک سے آپ کے محل کو تیار کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج ہم لوگ جو گھر بناتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر، چھوٹے چھوٹے پتھر لگاتے ہیں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے موتی اور یاقوت کے بنے ہوئے گھر ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بڑھاپے نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوں گے، جنتیوں کے کپڑے پرانے بھی نہیں ہوں گے، اور جنتی جنت میں ہمیشہ جوان رہے گا۔ کتاب دیکھیے سنن ترمذی، محدث البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچے تو صحیح کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سونے چاندی کے محل بنا رہے ہیں، ہیرے یاقوت کے محل بنا رہے ہیں، اور آپ جنت میں جو کپڑے پہنیں گے وہ کبھی پھٹیں گے بھی نہیں، کبھی پرانے بھی نہیں ہوں گے۔ آج ہم اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو جو لباس دیں گے وہ ریشم کا لباس ہوگا جو کبھی پھٹے گا بھی نہیں، پرانا بھی نہیں ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا، جنت کا داروغہ کہے گا آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا میں محمد ہوں، تو جنت کا داروغہ کہے گا ہاں ہمیں اسی بات کا حکم ملا تھا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے، کسی اور کے لیے نہیں کھولا جائے۔ کتاب دیکھیے صحیح مسلم۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نہ آدم علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، گویا کوئی بھی نبی نہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی نبی جنت میں داخل ہوں گے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھلے گا بھی تو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے بزرگوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے اس جنت کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے ہم اچھے اچھے کام کریں، نیک کام کریں، کسی کو نہ ستائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے بدن پر نہ تو بال ہوں گے
نہ موچ نہ داڑھی ہوگی، اور ان کی عمر جو ہے یعنی ایج 30 پہ 3 سال یا 30 سال ہوگی۔ کتاب دیکھیے سنن ترمذی، محدث البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ذرا سوچے، غور و فکر کرے کہ آج ہم لوگ داڑھی نہ بنائیں تو بڑی بڑی داڑھی ہو جاتی ہے، مونچھ نہ بنائیں بڑے بڑے مونچھ ہو جاتے ہیں۔ کچھ آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، مونچھ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ کھانے میں اس کی مونچھ لگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے چہرے پر نہ تو داڑھی ہوگی اور نہ مونچھ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت جو آپ کی عمر ہوگی 30 پہ 3 سال یا 30 سال عمر، جنت میں جوان ہو کے داخل ہو رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بوڑھی ماں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی آپ مجھ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، کوئی بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، یا اسی طرح سے کوئی بھی بوڑھا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھی ماں رونے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں جو بھی جنت میں داخل ہوگی وہ جوان ہو کے داخل ہوگی، 30 پہ 3 سال یا 30 سال کی عمر میں جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگی۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اس جنت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے آخرت میں 2 گھر بنائے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ ہمیں جہنم سے بار بار ڈرایا گیا ہے اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اس لیے ہمیں جنت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں جنت میں ایسی جگہ کا مالک بنا دیا، ایسی جگہ کا ذمہ دار بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، کیا یہ اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے۔ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں، اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جنت میں آپ کے لیے ہر طرح کے پھل فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، کہ جنت میں آپ جس پھل کو کھانے کا دل کریں گے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، چاہے سیب ہو، انار ہو، انگور ہو، کسی قسم کا پھل جو آپ کو پسند ہو آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ آج ہم دکانوں میں جاتے ہیں، جو غریب آدمی ہے پھل کے دکانوں میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے کلو، وہ کہتا ہے اتنا روپے کلو۔ آپ اپنے جیب کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے جیب میں کم پیسہ ہے، مجھے کتنا خریدنا ہے، کہتے آدھا کلو دے دو۔ لیکن جنت میں ویسا نہیں ہے، آپ جتنا بھی کھانا چاہے میرے بزرگوں روک ٹوک نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، آپ کو جنت کے پھل کھانے سے روکا بھی نہیں جائے گا اور جنت کا پھل کم بھی نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ جب جنت کے ایک پھل کو توڑ کے کھائیں گے دوسرا پھل وہاں پہ آ جائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اس جنت کی تیاری کرنی ہے جہاں تکلیف نہیں، جہاں بیماری نہیں، جہاں پریشانی نہیں، جہاں ہمیشہ آپ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا، جس چڑیا کا بھی آپ گوشت کھانا چاہیں گے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے جنت میں پرندے اڑ رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ کاش میں اس کا گوشت کھاتا، چاہے کسی طرح کا بھی، بھونا ہو، کباب ہو، کسی طرح کا بھی، آپ کے سامنے وہ بن کے حاضر ہو جائے گا۔ آپ کھائیں گے اسے اور جو ہڈی چھوڑیں گے وہ اللہ کے حکم سے پھر زندہ ہو کے بھاگ جائے گی، اٹھ جائے گی۔ میرے بزرگ، اللہ فرمانے قرآن میں سورہ واقعہ میں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
جس پرندے کا آپ گوشت کھانا چاہیں گے وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ وحور عین، اور جنت میں آپ کو جو حور ملے گی بڑی بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے کہ چھپے ہوئے موتی رکھے ہوئے۔ جزاء بما کانوا یعملون، کیوں ملے گا یہ جنت؟ کیونکہ آپ دنیا میں اچھے کام کیا کرتے تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اس جنت کی تیاری کرنی ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ اور جنت کی تیاری کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، میرے صحابہ آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج تم میں سے کون کسی جنازے کی نماز میں شریک ہوا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج تم میں سے کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے گیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو بات فرما رہے سننے کے لائق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نیکیاں جس کے اندر جمع ہو جائے، یہ اچھے کام جن کے اندر جمع ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتاب دیکھیے صحیح مسلم۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچے تو صحیح، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں جنت میں جانے والا عمل، جنازے کی نماز میں شریک ہو رہے ہیں جنت میں جانے والا عمل، کسی غریب کو کھانا کھلا دے رہے ہیں جنت میں جانے والا عمل، کسی بیمار آدمی کو جا کے دیکھ رہے ہیں جنت میں جانے والا عمل۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم سکون والے گھر میں داخل ہو جائیں، تاکہ ہم ایسے گھر میں داخل ہو جائیں جہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور ایسی جنت اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ جنت کی مثال ایسی کہ جو جنت ہم نے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا ہے، وہ جنت کیسی ہے؟ وَفِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، کہ جنت میں جو نہریں بہ رہی ہے پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہونے والا ہے۔ جنت کے پانی کبھی خراب ہونے والے نہیں۔ یہاں ہم پانی لیتے ہیں، دوسری جگہ کہیں جا کے پانی پیتے ہیں، پانی کا مزہ بدلا ہوا رہتا ہے، بدبو آ جاتی ہے۔ پانی جمع کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو محنت لگتی ہے، لیکن جنت میں جو پانی ہے، جنت کی جو نہر جو پانی بہ رہی ہے، وہ پانی کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں دودھ کی نہر ہے جس کا مزہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، جو کبھی پھٹنے والا نہیں، جو کبھی مہکنے والا نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم یہاں پہ دودھ لیتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو غریب آدمی ہیں سوچتے ہیں کتنا لیٹر لوں، 2 لوں، 3 لوں، 1 لوں، پھر اپنے پیسے کو دیکھتا مہینے میں کتنا پیسہ آ رہا ہے، پھر سوچتا ہے چلو کم لے لوں۔ لیکن جنت میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا دودھ پینا چاہیں آپ پیتے رہیں، اس کا نہ تو مزہ بدلے گا اور نہ تو وہ خراب ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، کہ جہنم میں شراب کی بھی نہریں، ایسی شراب جو پئیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، دنیا کا شراب نہیں کہ آدمی اگر شراب پی لے تو چلنے کا ادھر تو چلتا ہے ادھر، شراب پی لے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، گھروں میں جا کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، بیٹیوں کو مارتا ہے۔ لیکن جنت کی شراب ویسی نہیں ہے، عقل کو خراب کرنے والی نہیں، بلکہ آپ کو اچھا لگے گا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اور جنت میں جو ہے وہ شہد کی نہریں بھی بہ رہی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت میں جو ہے ہر قسم کے آپ کے پھل ملیں گے، جو پھل آپ کو کھانے کا دل کرے گا وہ تمام چیز آپ کو ملیں گی۔ پھر اللہ مثالیں دیتے ہیں کہ ایک طرف جنت میں دیکھو
پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ایک طرف جہنم میں دیکھو آگ، کمن ہوا خالد فی النار، کہ جہنم میں جو انسان رہے گا ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، پانی مانگے گا، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کہ اسے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اگر وہ گرم پانی پیے اس کی آنکھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں، ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے۔ ایک صحابی ہیں انس بن نضر رضی اللہ عنہ، احد کی لڑائی ہے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا بیٹھ کر کیا کروں، لڑائی کر کے کیا کروں، دشمنوں سے مقابلہ کر کے کیا فائدہ، کیونکہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ احد کی لڑائی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحابی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ملتا تھا۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ابن قیمیہ نے زور سے آواز لگایا میدان احد میں کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ اب جو صحابہ کرام دور دور تھے وہ اداس ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ آپ کیا کرنا، جب نبی شہید ہو گئے تو آپ لڑ کے کیا فائدہ۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ آگے جا رہے ہیں اور کہہ رہے تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہ آپ نبی کو شہید کر دیا گیا تو میں کیا کروں، کیسے لڑوں؟ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو جواب دیتے ہیں وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دی ہے ہم بھی اسی کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ چلو آگے بڑھو۔ آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی دور جاتے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انس کہاں جا رہے ہو؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوہ اللہ کی قسم، او جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب لڑائی ختم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی لاش کو تلاش کرو۔ جب لاش تلاش کرنے جاتے ہیں تو حضرت جو انس رضی اللہ عنہ ہے وہ پہچان میں نہیں آ رہے، پہچان میں نہیں آ رہی کہ میرے ایک ساتھی کہاں ہے، ان کی لاش کہاں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن پہنچتی ہے میدان میں اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہے، زندوں میں نہیں، زخمیوں میں نہیں۔ جب قریب جاتی ہے تو اپنے بھائی کا جو پور ہے انگلی اسے دیکھ کر پہچانتی ہے ہاں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ ان کے جسم پر ذرا سوچے بدن پر کتنا وار کیا گیا ہوگا کہ چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا کسی کو کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بدن پہ 80 سے زیادہ وار کیے گئے۔ اگر ہم لوگوں کو 2 تلوار مار دیا جائے کیا حال ہو؟ وہ صحابی کے بدن پہ 80 سے زیادہ زخم آئے ہوئے۔ میرے بزرگوں، ایسے صحابہ کرام کے جو اپنی جان مال اللہ کے لیے قربان کر دیے اور کہہ رہے ہیں مجھے جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ہماری جان ہمارا مال اللہ نے پہلے ہی خرید لیا ہے، مسلمانوں کی جانوں مالوں کو اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس جنت کی تیاری کریں، اچھے اچھے کام کریں۔ میرے بزرگوں، اللہ قرآن مجید میں جنتیوں کی صفت علامت بتاتے ہیں کہ اگر ہم کون سے کام کریں کہ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو خوشی کے موقع پہ بھی، غم میں بھی، تکلیف میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ روپے پیسہ غریبوں کو دیتے رہتے، چاہے چھوٹی رقم ہو چاہے بڑی رقم ہو، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو قابو کرنے والے۔ ایک آدمی، ایک نوکر آپ کے یہاں پانی لے کے آیا، پانی کا گلاس ٹوٹ گیا، آپ کو غصے آ گیا، لیکن اگر آپ غصے کو قابو کر لیتے ہیں آپ جنت میں جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس،
اور اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، کہتے تم نے جو نقصان کیا ہے کیا بھی نہیں، ہماری طرف سے ہم اسے دوبارہ لے کے آ جائیں گے، تمہیں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ تو تھی جنت میں جانے والے عمل، لیکن میرے بزرگوں کوئی آدمی نیک نہیں ہے، برا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، آپ اسے بھی برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، کبھی نیک کام نہیں کیا، کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا بھی نہیں، بس راستے سے تکلیف دینے والی چیز یعنی کانٹا رکھا ہوا تھا یا کانٹا کا جھاڑ تھا، اسے کاٹا اور دور پھینک دیا، راستہ صاف کر دیا تاکہ آنے والے لوگ صحیح سلامتی سے گزر جائے، اسے کانٹا نہ چبھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا، معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتاب دیکھیے سنن ترمذی، محدث البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا۔ میرے بزرگوں، ہمیں ایسے جنت کی تیاری کرنی چاہیے، چھوٹے چھوٹے کام بھی کر کے جنت میں جانے والا عمل بن جاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت یعنی سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ جنت کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ جو حضرات سنت